السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا جب تک نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ آج ہم نے سنا جاوید لطیف صاحب کو، کیبنٹ ممبر ہیں شہباز شریف صاحب کے، اور وہ یہ کہتے نظر آئے کہ جب تک ہمارے ساتھ ہونے والی غلطیوں کا ازالہ نہیں ہوگا، ان کا مداوع نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ دونوں طرف جیسے کہ ایک ضد ہے کہ اقتدار دیا جائے، بجائے اس کے اقتدار لیا جائے کی دوڑ نہیں ہے، بات نہیں ہو رہی، اقتدار دیا جائے کی بات ہو رہی ہے، ایسا تاثر ملتا ہے۔ الیکشن پی ڈی ایم حکومت کے لیے، پی ڈی ایم اتحاد کے لیے ڈراؤنا خواب معلوم ہو رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن ہونے تھے اسلام آباد میں، انہیں ملتوی کر دیا گیا، اور انہیں ملتوی جب کیا گیا تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر حکومتی اتحاد کو یونین کونسلوں میں امیدوار نہیں ملے تو اس میں اسلام آباد کی عوام کا کیا قصور ہے۔ کراچی میں بلکہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا یہ دوسرا مرحلہ ہونا تھا، اسے ملتوی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ صورتحال یہاں پر بھی یہی ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم جہاں پر بھی الیکشن میں جائے گی، تاثر یہی ہے، آثار یہی بتا رہے ہیں، سرویز یہی ہیں، ابھی جو حالیہ الیکشنز ہوئے ان سب میں جو نتائج سامنے آئے ہیں یہی ہے کہ پی ڈی ایم کو الیکشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا الیکشن میں نہیں جانا۔ اب صورتحال یہ کہ 8 مہینے پہلے جو عمران خان کی حکومت ختم کی تھی جس اتحاد نے، وہ عمران خان کی اسمبلیوں کو بچانے کی تک و دو کر رہا ہے کہ نہ تو پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہو، نہ خیبر پختونخوا میں اسمبلی تحلیل ہو، اور یہ بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ اور اس وقت بھی جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں، مرکزی اسمبلی میں جب جائیں گے تحریک انصاف کے ارکان، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بدھ کو انہوں نے جانا ہے، اور جا کر وہاں پر اپنے استعفوں کی تصدیق کا جب وہ پروسیس شروع کریں گے تو اس میں بھی ان کو مشکلات پیش آئیں گی۔ پی ڈی ایم کا اتحاد قطعی طور پہ نہیں چاہتا کہ ارلی الیکشن ہو، عمران خان صاحب چاہتے ہیں ارلی الیکشن ہو۔ اس دوران ہو کیا رہا ہے؟ کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی، معیشت بہت بری طریقے سے متاثر ہو چکی ہے، 6 ارب ڈالر کے آپ کے اب ریزروز باقی بچے ہیں۔ دہشت گردی کا جو آفریت ہے وہ سر اٹھا چکا ہے، بدترین لہر اس وقت پورے ملک میں دہشت گردی کی ہے، آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس میں مہنگائی میں عوام پسے ہوئے ہیں، مزید ٹیکس لگائے بغیر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف کا پروگرام کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کوئی وے آؤٹ فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور اس صورتحال میں اب خبر یہ ملی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے گفتگو کی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ واپس آئیں اور کوئی پولیٹیکل عمل آگے بڑھے۔ اگر ان کے آنے سے آگے بڑھتا ہے تو یہی صحیح، ان کو ملک میں واپس آنا چاہیے۔ سنیں ایاز صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں تو ہم 1 سال ہو گیا سنتے ہوئے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، اس طرح کے بیانات ایاز صادق صاحب بھی دیتے رہے ہیں، اس طرح کے بیانات جاوید لطیف صاحب بھی دیتے رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی کہتی رہی ہیں، مگر وہ کنڈیشنل کہتی رہی ہیں کہ اگر لیونگ پلینگ فیلڈ ملے، اگر ان کو آسانی سے اجازت ملے، مفہوم ان کا یہی ہوتا تھا سیاست میں حصہ لینے کا، تو میاں صاحب آ جائیں گے، کل ہی واپس آ جائیں گے۔ بیماری ان کی واپسی میں مانے نہیں ہے، ایک طویل عرصے سے ہمیں یہ بیانات نون لیگ کی طرف سے مل رہے ہیں کہ بیماری مانے نہیں ہے، مگر جو کنڈیشنز ہیں ملک کی وہ ایسی نہیں ہے کہ میاں صاحب واپس آ سکیں۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے۔ سر بہت بہت شکریہ، آفٹر لانگ ٹائم آپ نے شرکت کی آج پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا۔ اندلیب عباس صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما، سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ۔ حیدر وحید صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار، اور جناب امتیاز گل صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب آپ کو خوش آمدید، کافی عرصے کے بعد آپ سے آج بات ہو رہی ہے پروگرام میں، خاصی مصروفیت رہی آپ کی، سنا کہ آپ ایک برج کا کردار ادا کرتے رہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے میں، تو کیسا تجربہ رہا میاں ملک صاحب یہ سارا آپ کا؟ اور بڑی خوشی ہوئی تھی یہ سن کر کہ آپ کو کسی وقت میں ہم نے سنا کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے، بڑی خوشی ہوئی تھی اس وقت، تو کیسا یہ تجربہ رہا آپ کا؟ جی مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا، پتہ نہیں یہ خبر آپ تک کیسے پہنچی اور کس نے پہنچائی، میرا تو برج کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی، میں تو آئی لیو آن اے ریور ویئر دیر از نو برج، تو میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں سر، اور اپنا اس پوری بات میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی خاص، اگر عمران خان صاحب کی بات کو بھی دیکھیں تو ان کا تو لینا دینا نہیں ہے، غالباً لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید امریکہ کے ساتھ کوئی اگر پی ڈی ایم کی کوئی تعلق داری تھی تو کوئی برج وہاں پہ اگر کوئی بن سکتا ہے تو بن سکتا ہے،
ٹھیک۔ وہ سائفر بھی امریکہ کا، بیرونی سازش بھی امریکہ کی، تو اسٹیبلشمنٹ مگر باجوہ صاحب سے تو بڑے دیرینہ تعلقات آپ کے، آپ تو خود مانتے ہیں کہ بڑی اچھی دوستی ہے آپ کی، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا پی ڈی ایم کو؟ نہیں دیکھیں، کم از کم بٹ دوریاں ختم کر دیں۔ میری ان سے کبھی کسی نہیں، میری کبھی کسی سیاسی معاملے پر ان سے کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک میرا تعلق ان سے ضرور ہے، میں اور ایز لانگ ایز ہی ریمینڈ چیف آف آرمی اسٹاف میری ملاقات بہت کم ہوتی تھی، ان کی مصروفیت بھی ہوتی تھی۔ اب جب وہ سودے پر نہیں ہے تو میں شاید غالباً روز بھی ملتا ہوں گا۔ تو میری کوئی ایسی کوئی پولیٹیکل یا کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، اور کبھی میری عمران خان کے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کبھی انہوں نے ذکر کیا۔ آبویسلی یہ نیو کہ میں ایک ڈفرینٹ پارٹی لائن پہ ہوں، ڈفرینٹ پوزیشن پہ ہوں، تو اس طرح کی کوئی بات چیت۔ اچھا ملک صاحب، ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے کہ آپ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کسی وقت تصور کیے جا رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو ایسا ہوا تھا کہ کسی وقت میں آپ کو آپ کا نام تجویز کیا گیا ہو؟ سر میری ہر کوشش، ہر شعوری کوشش میری میاں حمزہ صاحب کے لیے، میرے وہ پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، ان کا ایک اپنا میرٹ بھی ہے، اور میں تو ان کی کینڈیڈیچر کا ایک ایڈوکیٹ ہوں تھرو آؤٹ۔ تو میرا کبھی میرے سامنے تو میری کینڈیڈیچر کبھی نہیں آئی، بہرحال کبھی کبھار کہیں نہ کہیں سے میں سن تو ضرور لیتا ہوں، لیکن کبھی بھی نہیں تھی جی۔ بس وہ ہم بھی سنتے رہتے تھے، تو بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ کوئی قابل آدمی بھی اس عہدے پر آئے گا۔ سر میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے پھر بات ہو رہی ہے۔ اب میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ کیوں ایک معمہ بنی ہوئی ہے؟ اب بیماری تو مانے نہیں ہے ان کی وطن واپسی میں، تو اب آپ کی حکومت بھی ہے مرکز میں، پولیٹیکل سچویشن بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، آپ کی پی ڈی ایم، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، جے یو آئی ایف ہو، مقبولیت کا ایک بڑا بحران آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو میاں صاحب کی واپسی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اچھا مسعود، دیکھیں یہ آنیسٹلی اسپیکنگ ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے۔ جب آپ مقبولیت کی بات کر رہے ہیں تو پھر دیکھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب عمران کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت لگتا ہے ایسے تھا غالباً ان کی اپنی پارٹی ڈیفیکٹ کر رہی تھی، لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اس پہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی یہ سمجھنے کے لیے کہ بڑی ان پاپولر پوزیشن ہے۔ تو یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ بیسکلی ایک ایونٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ آپ کو ایک ٹائم فار دا ٹائم بینگ ایسا احساس دلاتا ہے کہ آپ شاید بہت پاپولر ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے 2 الیکشنز جیتے ہیں، ایک جس میں وہ خود کینڈیڈیٹ بن کے کھڑے ہوئے 8 سیٹس پہ، 9 سیٹس پہ، تو اوبیسلی جن 8-9 سیٹس پہ وہ کھڑے تھے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، ان کی ایک بڑی ایک اپنی ان کی شخصیت کا بھی اس کا بھی ایک سحر ہوتا ہے، ضرور ہے۔ اور جن لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے وہ ایک پارٹی کے ورکرز یا کارکن تھے جن کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے، لیکن وہ کمپٹیشن ایسا تھا جو کچھ اور سجیسٹ کرتا تھا۔ اگر انہوں نے 80,000 ووٹ لیے تو ان سے جو رنر اپ ہیں انہوں نے 75,000 ووٹ لیے، اور میجورٹی حلقوں میں یا تو یہ ڈفرنس ہوتا نا کہ یہ 1 لاکھ لیتے، دوسرا 20,000 لیتا، تو پھر اس کو پاپولر رائز کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ اب پہلا الیکشن جو ہائنڈ سائٹ میں آپ فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ عمران کی پارٹی سے ہمارے ساتھ مسلم لیگ کو جوائن کر رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ٹکٹس دیں گے، لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ گئے تو وہ لوگ جو ہمارے 4 سال سے وہاں پہ پچ تھے، ان کے لوکل گروپس جو تھے، وہاں کی لوکل جو پارٹی تھی، ان کی ایک الائنمنٹ تھی، تو بڑا ڈیفیکلٹ فیل ہوا جب ہم نے ان سب کو اس طرف کہا کہ آپ ان کو ووٹ دیں۔ ٹھیک ہے، اور وہاں کا بھی ووٹنگ پیٹرن اور ٹرینڈ یہ سجیسٹ نہیں کرتا تھا کہ بڑی کو پاپولرائزنگ ہے، وہ لوکل ریزننگ تھی تھرو آؤٹ ان کانسٹیٹوئنسیز کی بھی، جو 15 کے قریب یہ الیکشن جیتے اس کی بھی لوکل ریزننگ تھی۔ اچھا ملک صاحب، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جی بتائیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے پاپولیرٹی۔ 3 مہینے پہلے ان کی حکومت کے خاتمے سے عمران بالکل اپنی لوور ایپ پہ تھے، اور اس کے بعد ان کا ایک ایکسینچویٹڈ سوشل میڈیا ہے، یہ دنیا میں پہلا تجربہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا ملک صاحب کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ شاید 100% درست نہ ہو، مقبولیت وہ تو الیکشن میں جا کے پتہ چلے گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم اسلام آباد میں چاہے وہ الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن، وہ کرانے سے جو ہے گریزاں ہے، اس کو آگے بڑھا دیا۔ ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، آپ کی پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں، اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ مقبولیت نہیں ہے، کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے،
الیکشن میں جائیں گے تو بری طرح سے ہار جائیں گے. اسی لیے آپ لوگ مرکز میں اسمبلیوں سے استعفے جو ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. پنجاب اسمبلی کے بارے میں اور کے پی اسمبلی کے بارے میں آپ لوگ عمران خان کو کہتے تھے کہ استعفیٰ دو اگر الیکشن کرانا چاہتے ہو, اسمبلیاں تحلیل کرو. انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی تو آپ نے اس میں رکاوٹ ڈال دی. تو آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن میں جانے سے. نہیں, بالکل نہیں. الیکشن کل ہوتا ہے تو بھلے سے ہو, مجھے تو اس سے کوئی آر نہیں ہے. دیکھیں مسعود صاحب, بات کیا ہے, مسئلہ یہ کہ ایک شخص کی خواہش کے نیچے اگر دیکھیں نا کتنا بڑا تضاد ہے. اگر وہ خود حکومت میں نہیں ہیں تو وہ اسمبلی کے اندر وفاق میں نہیں ہیں, اور اگر وہ خود حکومت میں ہیں تو صوبوں میں وہ اسمبلی کے اندر ہیں. یعنی اگر کوئی نظریاتی بات ہے یا اگر ان کا کوئی ایسا پرنسپل سٹینڈ آف تھا تو پھر اس میں تو پھر ٹھیک ہے, سسٹم سے کوئٹ کر کے نکلتے باہر تو پھر ہولی نکلتے. یعنی جہاں کی گورنمنٹ آپ کے پاس رہے, یا آپ کا قد جو ہے وہ آپ تصور کرنے لگیں کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ خود حکومت میں نہیں ہیں تو پھر اسمبلیاں بے معنی ہو جاتی ہیں. یہ اگر ان کی یہ پوری پولیٹیکل پوزیشننگ کوئی بات ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے وہ تو یہ کرتی ہے. دوسری بات کہ ان کے اسمبلیز کے الیکشنز کو اگر تو اسمبلیز توڑ کے وہ الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں, چلیں آپ اس بات کو بھی سامنے رکھ لیں. یعنی آپ سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جنرل الیکشنز کی کال دے رہے ہیں, امر مانیہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشنز تب ہوں جب فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اور حکومت ان کی ایسے نہیں گری, حکومت ان کی گری جب ان کے الائز, ان کی اپنی سنگل پارٹی کی وہ نمبرز ہی نہیں تھیں. ان کے پاس جو نمبرز تھے وہ الائیڈ کی مرہون منت ان کی گورنمنٹ تھی. جب الائز ان سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کی گورنمنٹ فال کرنا ایک نیچرل کانسیکوینس. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کبھی بھی ہو آپ کو مسئلہ نہیں ہے. ملک صاحب, وہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کیسے گئی حکومت, کیسے آئی حکومت, کیا کس طرح سے لوگوں کو اپروچ کیا گیا. ظاہر سی بات ہے اس وقت عمران خان صاحب بھی اپنے بندے دوبارہ جمع کر رہے ہیں, زرداری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہ جو کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں سے رپورٹ تو ہو رہا ہے. تو یہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کبھی بھی ہوں آپ کو ایشو نہیں ہے. اندلی بابا صاحبہ, ملک صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کی حکومت مرکز میں نہیں رہی تو آپ کہتے ہیں جی پورے نظام ہی نہ چلے, نظام جو ہے وہ اس کو اکھاڑ کے پھینکا جائے اور نہ خود کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. وہ آپ کی اسمبلیوں کی تحلیل کو اس طرح سے لیتے ہیں, مطالبے کو. شکریہ مسعود. ایکچولی پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک کرونا وائرس کا ویریئنٹ آیا ہے, الیکشن وائرس, وہ ہو گیا ہے اور وہ ایسے اس سے خوف سے بھاگ رہے ہیں اس انتخابی میدان سے کہ وہاں جائیں گے تو شاید ان کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں. اور ان کا خیر خوف غلط نہیں ہے. ان کو 2 الیکشنز کے اندر جو عبرتناک شکست ہوئی, آپ نے بھی دیکھا کہ 13 جماعتیں اکٹھی, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ, اس کے علاوہ بیوروکریسی, اس کے علاوہ ساری سیٹیں, ساری پاور, سارا پیسہ اور بیشتر میڈیا بھی ملا کے یہ حال تھا کہ یہ منہ دکھانے کے قابل کسی کو نہیں رہے. تو اس کے بعد ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی چھوٹا بڑا جس کو کہتے ہیں لوکل, کوئی پروونشل, کوئی نیشنل, کوئی الیکشن یہ نہیں جیت سکتے. اور ان کی ساری کوشش ہے کہ کسی طرح یا تو کوئی لاز تبدیل کر لیں یا ہم کوئی اس میں ڈالیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا جی بارشیں آ گئی, اچھا بارشیں ختم بھی ہو گئیں, پھر بھی کہنے لگے کہ جی پانی باقی ہے. پانی ختم ہو گیا, اس کے بعد سندھ نے کہا جی ہم نے تو نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی نہیں سندھ والوں نے کہا ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب سیکیورٹی ہوم منسٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو وہ نفری نہیں دے سکتے. تو ایک بچے کو 22 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ صرف 2 طریقوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی حکومت میں رہ سکتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ یا تو گولیاں ماریں جو انہوں نے کوشش کی اور اڑ جائیں پی ٹی آئی کے چیئرمین, پی ٹی آئی کے لوگ, اور دوسری بات ہے کہ ٹیکنیکل ڈسکوالیفائی کر جائیں. اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس آلٹرنیٹیو ہی نہیں ہے. صبح سے یہ شروع ہوتے ہیں, شام تک اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں گولیاں مارنے والا معاملہ تو خیر وہ بندہ پکڑا گیا ہے, انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے, وہ جو ہے وہ تو نہیں. ہاں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ضرور وہ آئین میں آپشنز موجود ہیں, ان کو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس کا عوامی رد عمل کیا آ رہا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے.
وہ اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی سیاست مسعود ہے. لیکن اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے پھر کہا ہے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے یہ جو مقبولیت والا معاملہ ہے نا یہ شاید تبدیل ہو جائے گا, یہ سمجھتی ہے پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سپورٹرز. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس کا حوالہ دیا, ہم تو ایف آئی آر آج تک لکھوا نہیں پائے جو ہمیں پتہ ہے کہ جنہوں نے مارنے کی کوشش کی. اور وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو بیچارہ مطلب کوئی جس کو کہتے ہیں جس کا دماغ بھی نہیں ہوگا اس کو بھی پتہ ہے کہ ابھی وہ پکڑا نہیں گیا, 5 منٹ میں ایک طوطے کی طرح ایک ویڈیو آ گئی, پھر ایک اور ویڈیو آ گئی, پھر ایک اور بیان آ گیا. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو وہاں جو سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3 طرف سے گولیاں آئی تھیں. تو اب لیکن آپ فکر نہ کریں, ایک ان کا پلان ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس, بچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس میں ڈیفینیٹلی ہاتھ ہے. تو اس میں اب بات آئی ان کی کہ جی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو 2 اور بڑے ایشوز ہیں, بیکاز یہ کسی قسم سے جس کو کہتے ہیں نا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والے بھی ان کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیں. آپ دیکھیں ہوا کیا ہے اس وقت, معیشت کا اتنا برا حال ہے, 6% سے 1% ہو گئی. کل آپ کو پتہ ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے آپ کو B- سے C کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے IMF نے ریفیوز کر دیا ہے ان سے ڈیل کرنا, انہوں نے اور تاخیر کر دی ہے ساری. مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے بیڑا کر کیا ہے, اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل نے بیڑا کر کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ ہر طرف منڈلا رہے ہیں, اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا پرائم منسٹر نے, ایک اجلاس نہیں بلایا. کسی قسم کی اس پہ کوئی کسی قسم کی اسٹریٹجی, نیشنل ایکشن پلان کچھ نہیں ہوا. ہاں کیا فوکس تھا میرے پہ ڈاکٹر یاسمین پہ, 4 دہشت گردی کے پرچے کیے, 4 اور ایک قتل کا کیا. مطلب ہم پہ یہ دہشت گردی کے پرچے لگا رہے ہیں اور مین ٹائم جو دہشت گرد ہیں وہ ان کے سر پہ آ کے کھڑے ہیں, انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں. ہم سب کے سر پہ آگے کھڑے ہیں دلیپ صاحبہ, یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے, یہ ہم سب کے لیے تشویش کی بات ہے. معیشت نہ آپ کے بس کی تھی نہ ان کے اکیلے کے بس کی ہے. دہشت گردی کا مسئلہ نہ صرف آپ کے بس کا ہے نہ ان کے بس کا ہے. یہ پورا یہ پہلے بھی دہشت گردی ختم ہوئی تو قومی ایکشن 6% versus 1% پروف کریں. نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑتا ہے. 1% ان پہ تھی. ایکسپورٹس ہماری 31 ارب تھی, ان کی ایکسپورٹس ڈکلائن کر رہی ہیں. ہماری ریمیٹنسز 3.3 بلین تھی, ان کی 2.2 بلین ہے. ہماری انڈسٹریل گروتھ 10.1% تھی, ان کی 1% رہ گئی ہے. ملکی گروتھ تھی اور ملکی حالات ہیں, ایک ڈکلائن چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے چلے ہیں 5 سال پہلے تو صورتحال کچھ اور تھی, 5 سال کے بعد کچھ اور ہے, اب کچھ اور ہے, آگے کچھ اور ہوگی اگر یہ حالات یہاں پر نہیں سدھرے. حیدر وحید صاحب, پی ڈی ایم الیکشن میں جانے سے نہیں گھبراتی, پی ٹی آئی کو یہ بڑا یقین ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے تو وائپ آؤٹ کر دیں گے, 2/3 میجورٹی لے کر آ جائیں گے. اب جو یہ معاشی صورتحال ہے, جو دہشت گردی کی صورتحال ہے, اس میں اصل سوال تو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ واقعی کیا الیکشن ہی حل ہے یا کوئی اور حل ہے اس کا؟ دیکھیں الیکشن جو ہے وہ تو ظاہر خان صاحب چاہیں گے کہ اگر 5 سال کا مینڈیٹ مل جاتا ہے ڈیزالو کر کے 2 بڑے صوبوں میں, تو 8-9 ماہ کے بعد جو الیکشن نیشنل اسمبلی کے ہوں گے, اگر ابھی نہ بھی ہوئے تو اس میں انہیں ایج ہوگی, اسٹیبلشمنٹ انہیں اگنور نہیں کر سکے گی, ان کی ڈسکوالیفیکیشن یا ان کا جیل جانا بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو وہ تو میرے خیال سے چاہیں گے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس قیمت پہ ایسا نہیں کرنا چاہیں گے کہ جس قیمت پہ پنجاب حکومت ہی چلی جائے, اور اعتماد کا ووٹ اگر آج پرویز الہی صاحب نہیں لے پاتے تو یہ ڈیزالو بھی نہیں کر پائیں گے. ہماری معیشت کا جہاں تک تعلق ہے تو مسعود صاحب یہ آج کی بات نہیں, آپ نے درست فرمایا کہ نہ کہ یہ حکومت ہے, اور اندلیب صاحبہ اپنے فیکٹس اور فگر صحیح بھی دے رہی ہوں گی, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر اور بہتر تھا. تو ہم ڈکلائن کی طرف جو جا رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ فنڈامنٹلی کچھ چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. ہم 5 ملین لوگ ہر سال ایڈ کرتے ہیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا 11% ہے, انڈیا کا 21 ہے. ٹیکس ہم انہی سیلری کلاس اور چند لوگوں کو ڈائریکٹ ٹیکس کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ایگریکلچرسٹ ہیں وہ کیونکہ پارلیمان میں 75% تو انکم ٹیکس ان پہ نہیں لگتا, اور پلم زمینیں جو ہمارے مین شہروں کی ہیں وہ کہیں اور انسٹیٹیوشنز کو چلی جاتی ہیں, کہیں اور لے لیں زمین.
تو بہت ساری آپ کی جو شوگر ملوں اور ٹیکسٹائل والوں کے لیے آج بھی بجلی اور گیس کی فریڈم ہے, اور جو ینگ انٹرپرینور ہے یا مڈل کلاس انٹرپرینور ہے اس کو کوئی آئی ٹی یا کہیں پہ اس طرح کے انسینٹیو نہیں ملتے. تو ایک 1% کے لیے جو ملک چلایا جا رہا ہے, اور آج سے نہیں چلایا جا رہا ہے, یا بہت بہت عرصے سے چلایا جا رہا ہے, وہ آج 1% کے لیے بھی فیزیبل نہیں رہے گا اگر ہم نے اسی طرح ایکسکلوڈ کر کے رکھا 99% کو. انسٹیٹیوشنل ایکسکلوژن ہے یہ, انسٹیٹیوشنل ایکسکلوژن. اور یہ اس طرح کا ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ بہت سال چل چکا, اب وہ چلنے میں پرابلم ہے. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آمدنی کا, روپے میں وہ ٹیکسیشن ہے, ایک ہی طریقہ آمدنی کا ڈالر میں, 2 طریقے ہیں, ایک ایکسپورٹ اور ایک ریمیٹنس. اور یہ ساری چیزیں آپ کی ڈکلائن کریں گی کیونکہ ہم اس دنیا میں کوئی چیز ایسی بنا نہیں رہے جو دنیا کو چاہیے. ٹھیک ہو گیا وہی صاحب, آرمی کے کوئی دستے کبھی بھیج دیں, وہ دنیا کو شاید چاہیے, سعودی عرب کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی مطلب یہ لیا جائے وہی صاحب کہ ہمیں بہت زبردست قسم کے ریفارمز بھی چاہیے اور فیصلہ سازی بڑی مضبوط چاہیے. تو امتیاز گل صاحب, اتنی فریجائل سیاسی صورتحال کے اندر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو عمران خان کا جو مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن وہ لازمی ہے, یا یہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے اس کو چلنے دیا جائے, وقت دیا جائے, اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, کیونکہ اسمبلیوں کی تحلیل بھی تو آئینی ہے نا, وہ بھی آئینی آپشن ہے, غیر آئینی آپشن تو نہیں ہے وہ بھی. تو اب اتنی گھمبیر چیلنجز ہیں, کیسے اس سے نکلا جائے آگے؟ ہاں مسعود, اس کے لیے تو میرا خیال ہے جو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اس ملک میں جو 1-2-3% لوگ ہیں, عملاً یہ ملک ان کے لیے چل رہا ہے. 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں, اس میں آپ پنڈی کو شامل کر لیں, اس میں پی ایم ایل این کو شامل کر لیں, پیپلز پارٹی کو شامل کر لیں. انہوں نے جو مراعات پہ مبنی ایک آرکیٹیکچر بنا رکھا ہے اس سے یہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ جب تک یہ مراعات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں, اس سے اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب ڈالر نہیں ہے, اس ملک میں آپ 76 وزیروں پہ مشتمل آپ کی کابینہ ہے. جس ملک میں آپ کے ایندھن بہت مہنگا ہے, اب بھی جب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ 30-35 گاڑیوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے. کیا یہ وسائل, یہ گاڑیاں کوئی پانی سے چلتی ہیں؟ ایک میں آپ کو یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح اس ملک کے عوام کے وسائل چوسے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ. اور کوئی بھی, ہمارے بہت سارے میڈیا کے اندر بھی بہت سارے دانشور بھی ہیں, ان بنیادی مسائل کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ جب تک ہمارے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے سویلین بیوروکریسی ہے, چاہے ہمارے سیاستدان ہیں, ان کی مراعات کا ایک طویل سلسلہ ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, ہم جیسے آپ ہمارے پروگرام کے آج کے شو کے پہلے 10 منٹ بھی اس میں گزر گئے کہ عمران خان کی مقبولیت بڑی کوسچنیبل ہے, عمران خان بہت ضدی ہے, بہت اس کی ساری کمزوریاں گنائی گئیں. لیکن ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کو پانی کا شدید مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا جو گردشی قرضہ ہے, اور جس میں اسٹرونامیکل اضافہ ہوا ہے 2013 کے بعد سے جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی, کہ وہ ایک ٹائم بم کی حیثیت اختیار کر گیا. ہماری معیشت جو ہے اس ٹائم بم کے نیچے سسک رہی ہے, کوئی 2700-2800 ارب تک وہ پہنچ چکا ہے. امتیاز گل صاحب, آپ درست فرمائیں کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ایلیٹ کیپچر کو ختم کرنا ہے, تو انہوں نے اپنے 3.5-4 سال میں تو ایسا کچھ نہیں کیا. اب یہ پانی کا مسئلہ, یہ دیگر مسائل جو بتا رہے ہیں بڑے سنگین مسائل ہیں, اس پر بھی عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا کیا؟ جی, اس میں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں تھے, ان کو بہت سارے وزیر دیے گئے تھے, بہت سارے معتمدین ان کو دیے گئے تھے, اور جن لوگوں نے دیے تھے وہ خود ہی ریفارم بھی چاہتے تھے, لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنے لوگ بھی دے دیے. وہ لوگ عمران خان صاحب, دیکھیں عمران خان صاحب نے جو اس امتیاز گل صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات اگر پوری ہونے دیں, میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ میں با اختیار ہوں, میں اپنی کابینہ میں نے خود بنائی ہے, سب چیزوں کی ذمہ داری میری اپنی ہے. وہ تو جب اقتدار سے نکال دیے گئے تو انہوں نے یہ گفتگو شروع کی ہے. تو ان کو پہلے سے کہنا چاہیے تھا, ان کو یہ بہت سارے لوگ قبول نہیں کرنے چاہیے تھے, اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں. یہ بات ظاہر ہے انہوں نے بعد میں کی ہے, اس پہ پھر کوئی یقین نہیں کرتا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس نظام کے بہت سارے
ایسی خرابیاں ہیں جو ان پہ مسلط کی گئی, انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان کی اپنی بہت ساری ٹیکٹیکل غلطیاں تھیں جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا ہے. تو کیونکہ ہماری جو سول ملٹری اشرافیہ ہے وہ اپنی مراعات فورگو نہیں کرنا چاہتی, ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے, لہٰذا مجھے تو موجودہ صورتحال میں کوئی ایک ایسی پارٹی, ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ موجودہ نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہو. اور اسی وجہ سے ہمارا, آپ نے جو سوال کیا تھا کہ یہ ہوگا کیسے, بات یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کی جگہ آئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی اندرون ملک میں نہیں کہہ سکتا, پھر وہ ملک صاحب کوئی بات کر دیں گے, میں بیرونی ممالک کی بات کر رہا ہوں. ان کی کریڈیبلٹی بیرونی ممالک میں صفر ہے, صفر ہے. اور میں بڑی اتھارٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو نہ اپنے دوست ملک قرضہ دے رہے ہیں, نہ IMF آپ کی بات مان رہا ہے, ورلڈ بینک چونکہ بینک ہے انہوں نے قرضے دینے ہیں, امریکہ نے ان کو اشارہ کر دیا, لیکن پاکستان کے مسائل صرف ورلڈ بینک کے قرضوں سے نہیں حل ہونے والے. ورلڈ بینک کے قرضوں سے ہوتا تو آج پاکستان ایک جنت کی مانند ہوتا, یہاں پہ تمام بنیادی نظام تبدیل ہو چکے ہوتے, ہمارا پبلک پروکیورمنٹ سسٹم, ہمارا ریونیو کلیکشن سسٹم, یہ گزشتہ 35-40 برسوں سے ورلڈ بینک کوشش کر رہا ہے ٹھیک کرنے کے, نہیں ہو سکے ہیں. ٹھیک, IMF تو IMF کا پروگرام پتہ نہیں بحال ہوگا نہیں ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح سے آ کر بات چیت کی تھی اور جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے IMF کی, میں وہ سب کچھ نہیں کروں گا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں, میں اپنے ملک جا کے ان کو سمجھا لوں گا, مگر ایسا نہیں ہوا. IMF کا پروگرام بحال نہیں ہو سکا, اس کی ہمیں اشد ضرورت تھی. یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے کہ بیرون ملک موجودہ حکمران جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی صفر ہے, تو اس کو میں کس طرح سے لوں, اور پھر یہ تمام مسائل جس کا بھی ذکر کیا وحید صاحب نے بھی کیا, دلیپ صاحبہ نے بھی کیا, میں بھی کر رہا ہوں, اور خود ملک احمد خان صاحب بھی مانیں گے, دہشت گردی, معیشت, یہ سب کچھ نیشنل ایشوز ہیں اور ان کو نیشنل لیول پر لے کر چلنا پڑے گا. اب حکومت کمزور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تو الیکشن کے بغیر ہمارے پاس چارہ کیا ہے؟ مزید 1 سال تک, 8 مہینے تک, 7 مہینے تک اسی طرح سے چلنے دیا جائے, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب سے مجھے گفتگو شروع کرنی تھی, لیکن شاید ان کا مائک میں کچھ ایشو ہے, وہ ٹھیک ہو رہا ہے. جیسے ہی ہوتا ہے ان کو میں واپس جاتا ہوں ان کی طرف. اندلی وبا صاحبہ, کب تک آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے, یعنی ارلی الیکشن میں؟ کیونکہ میری خبریں تو یہ ہیں کہ آپ کے بندے غائب ہیں, نہیں آ رہے ہیں, اعتماد کا ووٹ لینا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. حمزہ صاحب وہاں سے چل پڑے ہیں, 5 تاریخ کو یہاں پہنچ جائیں گے, اور حمزہ صاحب جو ہے وہ آپ کی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. مشکل ہوگا آپ کے لیے اس اہمیت تحلیل کرنا. دیکھیں, یہی میں پہلے بھی یہی پوائنٹ کر رہی تھی کہ آپ سوچیں, پورا ان کی 13 پارٹیاں, ساری اپوزیشن مل کے, بجائے اس کے کہ ملک ڈبو دیا انہوں نے, اور اب انسیکیور نہ صرف اکنامک انسیکیورٹی ہے, انرجی انسیکیورٹی ہے, فوڈ انسیکیورٹی ہے, بلکہ آپ کی بارڈر انسیکیورٹی بھی ہو گئی ہے. یہ سارا فوکس جو ہے صرف کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہوں. اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ دعوے کرتے تھے کہ جی جلدی کریں, جب ہم نے کیا تو اب سارے اکٹھے ہو گئے با جماعت مل کے ایک چیز کہنے کا کہ جی الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اب ہم نے بڑا سمپل ان کو کہا ہے, ہم تو اب عدالت میں گئے ہوئے ہیں, اور عدالت نے ہم پہ کہا ہے, ان کے جو گورنر نے جو سٹیپ لیا, ان کی خوف اور ان کی جان نکلنے کا غمازی ہے کہ انہوں نے گورنر سے ایک غلط سٹیپ لیا. آپ یہ دیکھیں, چیف سیکرٹری کو رات کو بند کر کے کمرے میں, یہ سب اپنی جگہ, آپ آ جاتی ہیں بھائی, الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ جیت جاتے ہیں, آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیا کریں گے آپ لوگ, کچھ وہ تو بتائیں نا. صرف یہ کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں, پی ٹی آئی کی حکومت واپس آ جائے. ایبسلیوٹلی. ہاں, سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھ ہی لی کہ جی جو عیاشیاں انہوں نے کی ہیں, آپ کے پاس 76 کی کیبنٹ ہے, جس میں سے 22 جو ہیں وہ وظیفے پہ ہیں, ان کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو زہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ ان کا بیان ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے, ایل سیز آپ کے نہیں کھل رہے, آپ کی ٹویوٹا نے پروڈکشن بند کر دی ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, بے روزگاری ہے, 30 سے 40% آپ کا ایس پی آئی اور سی پی آئی ہے, انفلیشن ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے بیٹھ کے
2.25 अरब रुपए के खर्चे कर चुके हैं बिलावल साहब। एक दौरा इन्होंने अफगानिस्तान का खुद नहीं किया। जिस दिन हिना को भेजा और बड़ी तस्वीरें आई, उस दिन धमाका कर दिया अफगानिस्तान ने और आपके शहरियों को मारना शुरू कर दिया। ये इनकी डिप्लोमेसी है। तो ये करने क्या जाते हैं बाहर? तो मैं ये कह रही हूँ, और आपने कंपैरिजन देख लिया हुआ है, हमने आपको तब भी बताया था कि इनका एक दौरा और हमारा एक दौरा, हमारी 6% ग्रोथ, इनकी 1% ग्रोथ, हमारी 31 बिलियन एक्सपोर्ट, बावजूद 2 साल कोरोना के और टिड्डी दल के, 2 साल कोरोना के बावजूद सबसे अच्छी मईशत थी हमारे पास। बिल्कुल सबसे बड़ा प्लान यही है कि ये जो 13 हैं जो वजीफों पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले भी खाया, उसके बाद अब धुल के मनी लॉन्डर होके वापस आ गए हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी जो है याशी ये कटेगी। पहले भी हमने ये कहा था, हमने कहा था कि पीएम हाउस जो है वो नहीं यूज होगा और उसकी हमने बिल्कुल अखराजात आधे से भी कम कर दिए थे। नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी दफा एक्सपोर्ट जो थी, जैसे अभी हमारे यहाँ तजिया निगारों ने भी कहा कि एक्सपोर्ट्स और टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाना है। हमारी दफा एक्सपोर्ट्स हमने, आपको पता है कि 25 बिलियन से कभी ज्यादा नहीं थी, 31 बिलियन लेके गए, डिस्पाइट के कोरोना के अंदर सारी इंडस्ट्रीज दुनिया में बंद हो गई थी। ठीक, और इंडिया की ठीक। एक्सपोर्ट क्रैश कर गई। आप बांग्लादेश की भी हमारे पास पूरा बात कर प्लान रही है हैं कि आपका जो तर्ज हुकूमत होगा वो ऐसा होगा जो तरक्की की तरफ लेके जाएगा। मलिक साहब, बड़ी वैलिड गुफ्तगू है ये कि वो कहती हैं कि हमारा जीडीपी 6% था, मगर आप जब से आए हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत जब से बनी है, तो माशी टर्मोइल, सियासी टर्मोइल, अब दहशतगर्दी की एक वेव आ गई है, सैलाब मुतासरीन को हम उस तरह से संभाल नहीं सके जिस तरह से हमें संभालना था। तो किसी जगह भी आप कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। आपका एक वज़ीर ख़जाना दूसरे वज़ीर ख़जाना को, पहला वाला दूसरे को, दूसरा वाला पहले को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। IMF का प्रोग्राम आपने रोक दिया है। क्या क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं कि ये 76 रुकनी काबीना एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आपके वज़ीर कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और उसमें भी 22 वज़ीर बेमहकमा। तो ये परफॉर्मेंस आप क्यों बता रहे हैं? कह रहे ये परफॉर्मेंस हमारी थोड़ी, हमारी परफॉर्मेंस तो अच्छी है। मलिक साहब। नहीं मसूद साहब, देखें, इन ऑल फेयरनेस ऑफ थिंग्स बात वो करनी चाहिए। एक तो ठीक है ना, एक पार्टी पोजीशन से आप बात करते हैं, आपका राइट है, आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, उस पर तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एज अ रियलिटी चेक, मुझे बिल्कुल 2018 का वो वक्त नहीं भूला जब ये प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ। एक अच्छा खासा चलता मुल्क, एक अच्छी खासी मईशत, एक 5.8 पर एक्चुअली फज फिगर्स के साथ नहीं, रॉन्ग उसकी डाटा के ऊपर उसकी बेस्ड नहीं, करेक्टली चलती हुई एक पूरी इकॉनमी को आपने क्लैप्स किया, उसके ऊपर आपने तावीलें ढूंढी, फिर उसके ऊपर आपने अपनी तौजीहात तलाश की। ठीक है, एक बात है कि अगर आप दो फैक्टर्स हैं इकॉनमी के, आप या ग्रोथ को परसू करते हैं या आप स्टेबिलिटी के लिए कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, कुछ करेक्शंस करते हैं। इन्होंने रिफॉर्म्स करेक्शंस के नाम पे एक ग्रोथ के प्रोसेस को रोका। पहले 2 साल ये अंडर 2 परफॉर्म करते रहे, सारा कुछ लिंक्ड है जीडीपी के साथ। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का झगड़ा बनाया, फिर चाइनीज़ फैक्टर्स को निकाल के शोर मचाना शुरू किया, फिर उन पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात लेकर आगे कैसे चलता रहा। हमारी मुश्किलात अपने साथ थी जब हमारी गवर्नमेंट थी, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग्स थी, उन सब चीज़ों को करेक्ट करना। उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी जब हमें गवर्नमेंट मिली। तो मैं आपका वक्त पिछली बात पे जाए बगैर, ज़ाया किए बगैर, मैं आपको सिंपल एक बात कहता हूँ कि जो इनकी गवर्नमेंट थी 3.5 साल 8 महीने, वो ना आपको भूली है ना मुझे भूली है। अब अगर ये तवक्को की जाए कि जो IMF के प्रोग्राम पे प्लेजेस इनकी थी, उनको इन्होंने उन वायदों को कैसे इन्होंने सेबोटेज किया, फिर उन्होंने अपनी मिस कमिटमेंट्स कैसे की, फिर शौकत तरीन साहब के टाइम में क्या था, फिर उससे पहले आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू दूं आपको। मुझे अलाउ मी टू से इट। देखिए, अब ये जब ऐसे बात होगी तो फिर आम आदमी की बात करते वक्त वही करेक्शंस करनी पड़ेंगी। जैसे स्टेट है ना, तो उसने रिलीफ देने हैं। अब अगर यहाँ पे आप कहें कि आपने स्टेबिलिटी के लिए एक स्टेबिलिटी के फैक्टर को परसू करना है, तो उसमें कुछ बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं। इसमें दुरुस्त है जो भी हैदर साहब बात कर रहे थे, दुरुस्त है जो इम्तियाज़ साहब बात कर रहे थे, दुरुस्त है। इसमें मैं और अंदलीब तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ भी बात करेंगे।
inabilities in the governments वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन as a reality check कुछ नहीं था इनकी 3-3.5 साल की गवर्नमेंट में, बिल्कुल एक टोटल डिजास्टर था। अब ये कहना कि वो कैसे था, क्या था, मलिक क्या साहब, नहीं था, मैं एक बच्चे आम बच्चे आदमी को के पॉइंट पता ऑफ है व्यू जो से आपसे एक बात तबाही करना थी। चाह रहा हूँ, अभी वो था देखिए, या नहीं था? मसूद साहब देखिए, इस वक्त देखिए एक आम आदमी का घर चलाना मुश्किल है, दहशतगर्दी की वजह से खौफ में है, पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो उसने उसकी जिंदगी एक नफ्सियाती उसको मसाइल में मुब्तला कर दिया इसको। देखिए ना, मेरा सिर्फ ये मानना है कि आपकी जो आप अपनी लेजिटिमेसी की तलाश में जो इललेजिटिमेसी थी इमरान की गवर्नमेंट की, अभी उसका इम्तियाज साहब ने जिक्र किया, वो गवर्नमेंट उनकी अपनी गवर्नमेंट थी ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के हालात हों और जब आप ये समझें और एक सेल्फ राइटियसनेस की पोजीशन पे खड़े हो जाएं और एक ड्रम बीट करना शुरू कर दें, ये सारी बुराई आपकी की हुई बुराई है। इस बुराई में आपका इस 4 साल में आपने इस मुल्क का दिवालिया कर दिया। सर ये हुकूमत आपकी है, माजरत के साथ मलिक साहब, पता है कभी आप कहते हैं इमरान की वो हुकूमत नहीं थी, तो ये जो हुकूमत है ये आपकी है। मेरे देखिए मसूद साहब देखें, मैं क्योंकि एक तालिब इल्म हूँ सियासत का, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के 6-8 माह 4 साल की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, उनको दुरुस्त सिमत में डालने के लिए, उसको राइट पॉलिसीज़ लेने के लिए, उनकी जो आपने पिछले वो बैगेज छोड़े हुए उनको करेक्ट करने के लिए टेक्स टाइम। मगर मलिक साहब आपके पास है नहीं ना वक्त, आप आए ही उस वक्त तक है मैक्सिमम जब असेंबली की मुद्दत देखिए मेरा इसमें आपको टर्न अराउंड करना है ना चीज़ों को। क्रॉस क्वेश्चन के साथ बात चलेगी नहीं ना भाई। होगा ये कि अगर आप मुझसे ये चाहें कि मैं एक जुमले में इसका अहाता कर दूं तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। कर रहा हूं इस बात को कि मैं मेरी गुजारिश सुन लेना। मैं तो इस बात को तस्लीम करता हूं कि बड़े बुनियादी मसाइल हल करने की ज़रूरत है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, आज पॉलिटिक्स ने गवर्नेंस को बिल्कुल कहीं पसे पुश डाल रखा है। ये दुरुस्त है, इस बात में कोई शक नहीं है। और पॉलिटिक्स भी नेगेटिव पॉलिटिक्स है, और नेगेटिव पॉलिटिक्स के इस वक्त जो मेमार हैं, जो टावरिंग पिलर हैं, वो इमरान खान है। इमरान खान ने इस मुल्क की उन फॉल्ट लाइन्स को जिनको वो करेक्ट नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट किया अपने पर्सनल गेन की खातिर। इमरान खान ने अपने लिए हर वो गलत काम किया और उसी पर दूसरों को एलेज किया। इमरान खान जब खुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ, उनके ये क्रिएशन थे उनकी, इनकी पार्टी को दूसरी पार्टीज को सर्कमवेंट करके, तोड़ फोड़ के, नैब को बतौर इंस्ट्रूमेंट टूर मैं भी कर सकता था। आज नैब को अपने हाथ में रख के, नैब के उस पोजीशन को जिसमें इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है मलिक साहब, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। गर्दन पर मैं नैब का तौक डाल सकता, सवालात हैं, बट मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज टू मच। इसमें कई एक सवालात हैं जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं। सच बता रहे हैं, जो कुछ ये तरीके इंसाफ के लोग इस मुल्क के साथ कर गए, इतना बुरा तो शायद कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। ठीक है, हैदर वही साहब, एग्री करेंगे आप मलिक अहमद खान साहब की इस गुफ्तगू से कि जो कुछ भी है ये इमरान का किया धरा है, हुकूमत को बहुत वक्त चाहिए, ये जो वक्त है ये नाकाफ़ी है, इस वक्त में आपको वो नताइज नहीं मिल सकते जो होने चाहिए। क्या ये एक्सक्यूज़ आवाम समझने के लिए तैयार होगी? इमरान खान साहब ने अगर बुरा किया था तो ये ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन समझने के लिए तैयार होगी या नहीं ये तो इलेक्शंस बताएंगे, और अभी तक के बाय इलेक्शंस जो हैं वो बताते हैं कि नहीं समझने को तैयार। लेकिन मलिक अहमद खान साहब ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये मैं बात तो ये ऑलरेडी कर चुका हूं कि ये इंक्रीमेंटली फंडामेंटल प्रॉब्लम्स और फंडामेंटल नेग्लेक्ट की वजह से, नेफेरियस डिजाइन की वजह से हमारे मुल्क का ये हाल इंक्रीमेंटली हुआ है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट। हैविंग सेड दैट, एक बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, वो कहते हैं बड़ी वो नेशन बिल्डिंग अपनी तरफ से कर रहे हैं, यूथ को रास्ते दिखा रहे हैं, ये अच्छाई का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है, गुलामी ना मंजूर और हकीकी आजादी, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपने 3.5 साल में हमें मकरूज करके कौन सी हकीकी आजादी उन्होंने हमें दिलाई, कौन सी गुलामी से उन्होंने निजात दिलाई, कौन सी वो गुलामी है जो खुद नहीं कर रहे थे अपने इक़्तिदार के लिए। वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती में मिलिट्री कॉम्पिटेंस के अलावा देखते हैं, तो जब DGISI से उनके जो ताल्लुकात थे, क्या वो मिलिट्री कॉम्पिटेंस पे बेस्ड थे? तो खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जो कोई बातें करते हैं वो उनके 3.5 साल अगर आप उठा के देख लें तो वो जो जबरदस्त नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, 3.5 साल में वो नेशन नहीं बिल्ड की उन्होंने उस तरह से, मदीना की रियासत की तरफ कदम नहीं उठाए।
انہوں نے نئی حقیقی آزادی دلائی, انہوں نے غلامی جو ہے اس سے نجات نہیں دلائی پاکستان کے عوام کو, اس طرف قدم بھی نہیں اٹھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پرابلم کیا ہے, لیکن ملک احمد خان صاحب کو لیکن جواب اس چیز کا دینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ خان صاحب آج انسپریشنل باتیں کر رہے ہیں, صحیح غلط جھوٹ فراڈ جو کہہ لیں آپ, لیکن وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور جو ایک ذہن جو ینگ ذہن ہے وہ اپنے سے بڑی چیز سے جڑنا چاہتا ہے, لارجر پرپس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. خان صاحب ان کو جوڑ رہے ہیں. آپ بیٹھ کے صبح سے رات تک عمران خان کو گالیاں دینے کے علاوہ آپ کی پریس کانفرنسز میں ہے کیا؟ ملک احمد خان صاحب کی پارٹی ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی سے بہت بہتر گورننس کرتی رہی ہے. کیا آج کی عوام یہ بات مانتی ہے؟ نہیں مانتی, کیونکہ انہوں نے خان صاحب کی نفرت میں گزار دی اپنی سارا پولیٹیکل نیریٹو, سارا پولیٹیکل کولیٹرل. انہوں نے صبح سے رات 6 پریس کانفرنسز کرتے ہیں, سارے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں, ایک ہی نام ہے ان کے پاس, عمران خان عمران خان عمران خان. مطلب خدا کے لیے میں تو خود تنگ آ گیا ہوں عمران خان کے نام سے, کہ عمران خان کو آئیکن بنانے میں پی ایم ایل نون کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں عمران اکثر خان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں وہ کرتے. بھائی عمران خان کے 3.5 سال سے اٹھا کے ایک ایک نقطہ کر کے کمپیئر کریں اپنی گورننس سے, اور شہباز شریف صاحب آ کے کانفیڈنس دیں قوم کو. بھائی جنگ کی حالت میں بھی تو مسعود صاحب لوگ انسپریشنل لیڈر بنتے ہیں نا, برے حال ہیں بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں حیدر وحید صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. اور میں تو بار بار اپنے پی ڈی ایم کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان صاحب کی پچ پہ چلے گئے. آپ کو عمران خان صاحب کو کاؤنٹر دینے کے بجائے آپ ان کی پچ پہ کھیلنے کی کوشش کریں. وہ پچ ان کی ہے بھائی, آپ کی وہ پچ نہیں ہے. ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. امتیاز گل صاحب سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. امتیاز گل صاحب, 11 جنوری سے پہلے آپ اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا یہی اسمبلیاں چلیں گی اور حکومت تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب میں خاص طور پہ؟ دیکھیے مسعود, اس میں ہم تو نہ عمران خان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں پتہ ہے پرویز الہی صاحب نے کیا کرنا ہے, اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ راولپنڈی میں بیٹھے ہمارے مقتدر حلقے کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے یہ اسپیکولیشن, یہ کہ آسرائیاں موجودہ حالات میں, ملک کے موجودہ سیاسی یا اقتصادی حالات میں بے معنی ہو چکے ہیں. ہم نے سارا وقت اس میں گزار دیا, جو اپنے وحید صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی, کہ صبح سے لے کے رات تک عمران خان اور توشہ خانہ گھڑیاں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی بڑی خراب حکومت تھی, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جب حکومت میں آ رہے تھے تو کیا ان کے پاس اتنی ذہنی صلاحیت تھی کہ یہ حکومت سنبھالیں گے تو چلا لیں گے؟ اگر ان میں ہوتی تو میں 200% شرط لگا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کبھی نہیں لینی تھی. لیکن ان سب کو شیروانیاں پہننے کی, حکومت لینے کی جلدی تھی, کیونکہ جب انہوں نے یہ سارا پروجیکٹ شروع کیا کسی کی مدد سے, تو اس وقت روس اور یوکرین کا تنازع شروع ہو چکا تھا, اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت سے دنیا نے ایک انرجی کے کرائسس کی طرف موو کرنا شروع کیا. قیمتیں بہت بڑھ گئیں, اس کے ساتھ ہی دنیا میں کساد بازاری جس کو ریسیشن کہتے ہیں وہ بھی شروع ہو گئی تھی. جو کچھ آج اس ملک میں ہو رہا ہے, اقتصادی جتنی بدحالی ہو چکی ہے, یہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے جو ان کے بقول عمران خان کے زمانے میں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ٹرانزیشن کی, جب بھی سیاسی تبدیلی ہوتی ہے اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تبدیلی ہوگی اور اس کی قوم کو اس کی قیمت نہیں ادا کرنی پڑے گی. ان لوگوں نے اقتدار لینے کی جلدی میں اس قوم کو ایک ایسا بدحالی کا ایسا ٹیکہ لگایا ہے کہ جس سے ریکور کرنے میں ابھی کئی سال لگیں گے. لہٰذا موجودہ صورتحال میں اسمبلیوں وغیرہ بے معنی ہو گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک سروائیو کر سکے گا؟ خدا نخواستہ کیا ہمارا اب یہ بقا کا مسئلہ بن گیا ہے, اور وہ بقا کا مسئلہ ان لوگوں کی کوتا اندیشی کی وجہ سے اور بغض عمران کی وجہ سے ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کی کوتا اندیشی. امتیاز گل صاحب آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. اللہ خیر کرے, پاکستان تابت قائم و دائم رہے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب, حیدر وحید صاحب, انیلیہ بابا صاحبہ, ملک احمد خان صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.